میں کے پرتشدد واقعات اور عمر قید کی سزائیں، کیا سزا اور جرم کا تناسب برابر ہے؟ انسداد دہشت گردی عدالت کے فیصلے نے جہاں اشتعال انگیز گفتگو پر سوال اٹھائے، وہاں پاکستان میں آزادی اظہار کے مستقبل کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ سنسنی خیزی بامقابلہ انصاف، کیا ریاست کا یہ سخت ترین رد عمل جائز ہے؟ جانیے اس خصوصی تجزیاتی رپورٹ میں۔ ناظرین، 9 مئی 2023 کے واقعات جن میں فوجی اور ریاستی تنصیبات پر حملے ہوئے بلا شعبہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہیں۔ تاہم حال ہی میں انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے کئی بلاگرز اور صحافیوں کو سنائی جانے والی عمر قید کی سزاؤں نے قانونی اور صحافتی حلقوں میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بحران کے دوران ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر ہونے والا بہت سا تبصرہ غیر ذمہ دارانہ اور حقائق کے منافی تھا۔ کئی افراد نے سنسنی خیزی اور ادھورے سچ کے ذریعے جذبات کو بڑھایا، جس کی مذمت کی جانی چاہیے۔ اظہار رائے کی آزادی کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بحران کے وقت غلط معلومات پھیلا کر عوام کو مشتعل کیا جائے، لیکن ناظرین، سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تبصرے اور رائے جیسے جرم پر عمر قید کی سزا دینا انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے؟ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ غیر حاضری میں سماعتیں اور دہشت گردی کی قوانین کا وسیع استعمال ایک ایسی مثال قائم کر رہا ہے جو مستقبل میں جائز اختلافات رائے اور صحافت کو بھی مفلوج کر سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ان میں سے کئی آوازیں ماضی میں پی ٹی آئی کے دور عروج میں سیاسی مخالفین پر سخت حملے کرتی رہی ہیں، مگر تب انہیں ایسی قانونی جانچ کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ احتساب کی یہ انتخابی نوعیت ریاست کے اقدامات کی اخلاقی ساخت کو کمزور کرتی ہے۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ ریاست کے پاس نپے تلے قانونی ریاستیں موجود تھے جہاں مواد حد تک آمیز یا غلط تھا، وہاں حد کی عزت کے دیوانی مقدمات یا محدود فوجداری دفعات استعمال کی جا سکتی تھیں، بجائے اس کے کہ ریاست کے سخت ترین ہتھیار یعنی عمر قید کا انتخاب کیا جاتا۔ ناظرین، ایک مضبوط ریاست وہی ہوتی ہے جو غیر ذمہ دارانہ باتوں کا مقابلہ نظام عدل کی شفافیت کے ذریعے کرے، نہ کہ حد سے زیادہ سخت سزاؤں سے۔ کیا یہ سزائیں استحکام لائیں گی یا خوف کا ایسا ماحول پیدا کریں گی جہاں سچ بولنا بھی جرم بن جائے گا؟ انصاف کا تقاضا ہے کہ سزا جرم کے مطابق ہو تاکہ معاشرے میں استحکام اور قانون کی حکمرانی برقرار رہے۔